زکوٰۃ ادا کرنے میں احسان نہ جتلایا جائے، چنانچہ زکوٰۃ دے کر کسی غریب پر احسان جتلانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ غریب کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمارے صدقے کو قبول کر لیا ہے، ورنہ ہمارا فرض ادا کرنے میں اس نے ہمارا تعاون کیا ہے، ہمارے اوپر احسان نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر غربا نہیں ہوں گے، غریب مسکین محتاج نہیں ہوں گے تو مالدار لوگ اپنے فریضے سے ہرگز سبکدوش نہیں ہو سکتے، لہذا لازم اور ضروری ہے کہ مالدار ہمیشہ غربا کے احسان مند رہے، انہیں زکوٰۃ دے کر الٹا احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور نہ ہی اسے کسی دنیاوی صلے کے متمنی رہنا چاہیے کہ کسی آڑے وقت میں مجھ کو یہ کام دے گا، اور نہ ہی انہیں ذلیل سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلی بحث اس سلسلے میں نقل کی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ پھر اس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 262 63 64 پر جو ہے اس کو تفصیلی بحث کے ساتھ نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا ثواب پورا ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ہی ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا یہ بہتر ہے اس خیرات سے جس کے ساتھ اذیت ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے اور نہایت تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پس اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی کچھ مٹی، پھر اس پر زور کی بارش برسی تو کر ڈالا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ یہ تو آیت کا ترجمہ تھا۔ احادیث شریفہ میں بھی احسان جتلانے کے عمل کی شدید مذمت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نقل کرتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر والمسبل ازارہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 71۔ اسی کے ہم مثل عبارت جو ہے سنن ابی داؤد کی دوسری جلد صفحہ 565 پر نقل کیا گیا ہے، یعنی 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ پہلا یہ کہ وہ احسان جتلانے والا جس کی عادت دے کر احسان جتلانے کی ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنا کپڑا یعنی پیجامہ، لنگی، دھوتی، پینٹ، پجامہ جو کچھ بھی ہے اس کو ٹخنوں کے نیچے سے لٹکانے کا عادی ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے اہل خیر قطعاً اس کا لحاظ نہیں رکھتے اور چندہ دے کر بے دھڑک احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے لینے والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری نیکی برباد گناہ لازم آئے گا، اور بہت سے سیٹھ حضرات جو ہے ایسا کرتے ہیں، انہیں اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 254 اور 255 پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔